آن لائن سیفٹی صرف ایک اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ڈیجیٹل مستقبل کی ایک اہم ضرورت بھی بن چکی ہے۔ انٹرنیٹ کی بڑھتی ہوئی دنیا میں بچوں کے لیے آن لائن محفوظ ماحول کی فراہمی یہ ایک پیچیدہ مگر ضروری مسئلہ ہے، اور ہم سب کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ جہاں انٹرنیٹ نے ہمارے لیے بے شمار مواقع پیدا کیے ہیں وہیں اس نے چیلنجز کو بھی بڑھایا ہے، خاص طور پر جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، اور اس کا مقصد نہ صرف انہیں محفوظ رکھنا ہے بلکہ انہیں انٹرنیٹ کے مثبت پہلوؤں سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اس میدان میں شاندار کام کیا ہے اور جو اس وقت ٹک ٹاک میں ہیڈ آف پبلک پالیسی اینڈ گورنمنٹ ریلیشنز کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فہد خان نیازی، جنہوں نے ڈیجیٹل دنیا میں بچوں کی حفاظت اور مثبت تبدیلی کے لیے انقلابی اقدامات کیے ہیں، وہ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ فہد خان نیازی ایک تجربہ کار پالیسی ساز ہیں اور ان کا کریئر ڈیجیٹل انوویشن، مالی شمولیت اور آن لائن سیفٹی جیسے موضوعات پر محیط ہے۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں ان کے کام کی بدولت بہت سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن سے بچوں کے لیے انٹرنیٹ کو زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد بنایا گیا ہے۔ حال ہی میں ٹک ٹاک نے پاکستان میں یوتھ سیفٹی سمٹ کا انعقاد کیا جس کا مقصد بچوں کی آن لائن حفاظت کو یقینی بنانا تھا۔ آج ہم فہد خان نیازی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ٹک ٹاک اور جو دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں اس پر بچوں کو کس طرح سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور وہ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ والدین، اساتذہ اور معاشرہ اس مسئلے میں کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کے حل کے لیے ہمیں کس سمت میں آگے بڑھنا ہوگا۔ فہد صاحب، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ تھینکس فار ہیونگ۔ سر، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ڈیجیٹل پالیسی کے شعبے میں جو سفر ہے یہ کس طرح سے شروع ہوا، اور ٹک ٹاک کے ساتھ اگر ہم ابھی دیکھیں موجودہ کردار میں آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں شامل ہیں؟ دیکھیں، میں منسٹری آف آئی ٹی کے اندر میں نے 7 سال کام کیا ہے، اور اس کے بعد گیٹس فاؤنڈیشن کے اندر میں نے کافی حد تک کام کیا گورنمنٹ کے ساتھ بھی۔ تو اگر پالیسی میکنگ کے اندر گئے تو ٹیلی کام پالیسی 2015، پیکا اس کی امپلیمنٹیشن، فرسٹ ای کامرس پالیسی آف پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل بینکس کا ریگولیٹری اینڈ لیگل فریم ورکس ہے وہ آئی واز پارٹ آف دیٹ، آئی لیڈ موسٹ آف دوز تھنگس۔ تو ایک ٹرانزیشن ہوا ہے، جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا وہ ایک گروئنگ فیلڈ ہے اس کے اندر۔ تو سنس 2021 میں ٹک ٹاک کے ساتھ ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہم لوگ جب گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے سوچتے ہوتے تھے کہ یار اگر میں کوئی پلیٹ فارم ہمارے پاس ہوتا تو ہم کیا کچھ کر سکتے تھے، سو آفٹر جوائننگ ٹک ٹاک اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم لوگوں نے سوچی ہوئی تھی وہ آج کل ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ میرا رول زیادہ تر جو ہے وہ ٹک ٹاک کی انٹرنل پالیسیز کب بتانا ہے ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈر کو، اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آلسو دا فوکل پرسن فار دا گورنمنٹ، جتنے بھی گورنمنٹ کے سارے انیشیٹیوز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے چیزیں میں ٹیک کیئر کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی نظر میں جس طرح سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کی جو آن لائن حفاظت ہے وہ آج کے ڈیجیٹل دور میں کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا جو ہے وہ اس ٹائم پہ ہر کوئی یوز کر رہا ہے، سارے بزنسز کے اوپر جا رہے ہیں، ساری آئی بالز سوشل میڈیا کے اوپر ہیں۔ سو دیر از اے رسپانسبلٹی فار آل آف دیوز اسٹیک ہولڈرز جو اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں۔ بچوں کا یہ ہے کہ جیسے انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ جو بہت زیادہ اس کے فائدے بھی ہیں، پر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ڈاؤن سائڈس کیا ہیں اور اس کو آپ نے کیسے امپاور کرنا ہے اپنے بچوں کو، اپنے یوتھ کو، عام لوگوں کو، کہ آپ اس کو کیسے سیف یوز کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کو، تو وہ کرنے کے لیے جو ہے نا بچوں کے لحاظ سے ہمیں اگر آپ دیکھتے ہو تو یہ بڑی ضروری ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں، جو کیئر گیورز ہیں، وہ ان کو بتائیں کہ اس کے کیا کیا مسئلے ہیں اور آپ کس طرح ان چیزوں کو کر سکتے ہیں۔ ایز اے پلیٹ فارم ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جو پیرنٹس یا ٹیچرز یا اسٹوڈنٹس یا جو بھی اس کے یوز کر رہے ہیں وہ اس کو سیفلی یوز کریں۔ اٹس آر کمٹمنٹ کہ ہم لوگوں نے اپنی پالیسیز ایسے ڈیزائن کرنی ہے کہ ان کے لیے سیفٹی پیراماؤنٹ ہو، اور الٹیمیٹلی ان کو ایک سیف انوائرمنٹ دیا جائے جہاں پہ وہ تھرائیو کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اور ابھی حال ہی میں ٹک ٹاک اور پی ٹی اے کے اشتراک سے بھی یوتھ سیفٹی سمٹ بھی منعقد ہوا، اس میں کیا بات چیت ہوئی، اس کے کیا مقصد اس کا کیا تھا، اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اچیو کر سکے ہم؟ آئی تھنک دس از اے فرسٹ آف اٹس کائنڈ انیشیٹو جو کہ ہم لوگوں نے لیا ہے۔ وی سائنڈ این ایم او یو، پی ٹی اے کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیا تھا آن ڈیجیٹل سیفٹی، سیف یوز آف انٹرنیٹ فار دا یوتھ۔ یہ پہلی دفعہ پی ٹی اے نے کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ یہ ایسا ایم او یو سائن کیا تھا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پی ٹی اے کے جو کی آبجیکٹیوز ہیں جو اچیو کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے بھی ہیں وہ ہے سیفٹی۔ اب سیفٹی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہم لوگ پچھلے 3 سالوں سے 4 سالوں سے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کریں۔ وی ہیو انویسٹڈ اے لاٹ، سو وی ریچ آؤٹ ٹو پی ٹی اے۔ ہم نے ان سے بات کی، ہم نے انہیں کہا کہ یار دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، تو لیٹس جوائن ہینڈس ٹوگیدر اور اس پہ مل کے کام کرنا شروع کرتے ہیں۔
تو پچھلے 2 سالوں سے ہم لوگوں نے پی ٹی اے کے ساتھ مل کے بہت زیادہ کام کیا. تو یہ پی ٹی اے جو ہے اس کو بہت زیادہ تعریف کا مستحق ہے اس کے اندر کہ انہوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا. جو بیسک یہ ڈیجیٹل سیفٹی کا جو انیشیٹو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہم لوگوں نے پاکستان کے لیے ڈیزائن کیا ہے. ہم لوگوں نے پاکستان میں سروے کیے اسکولوں کے اندر جا کے, ہم نے چیک کیا کہ بچوں کی کتنی زیادہ انفارمیشن ہے اباؤٹ آل دو سیفٹی میئرز, کس طرح آپ سیفٹی یوز کر سکتے ہیں. ہم نے پیرنٹس کے اوپر گئے, ہم نے ان سے پوچھے, سرویز کیے کہ اچھا یار ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایشوز ہیں, وہ کیسے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ٹیچرس کا ہم نے پوچھا کہ یار ٹیچرس کیسے اس کے اندر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اس کی بیس کے اوپر ہم لوگوں نے ایک سلیبس ڈیولپ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ورک شاپس کنڈکٹ کی اسکولس کے اندر, گورنمنٹ اسکولس کے اندر. وہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ سارے جو انیشیٹوز تھے, اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک آن لائن ٹک ٹاک کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے وہ کمپٹیشن بھی رن کروایا تھا آن ڈیجیٹل سیفٹی. ٹھیک ہے. یہ سارے جو پچھلے 2 سال کے ہمارے انیشیٹوز ہیں ہم لوگوں نے وہ بیسکلی پریزنٹ کیے ڈیجیٹل سمٹ کے اندر. اور ڈیجیٹل سمٹ ہم لوگوں نے اس لیے بھی کیا کہ بہت سارے کام جو ہم لوگ کر رہے ہیں جب ہم وہ لوگوں کے پاس اب لے کے آئیں گے, یار ہم لوگوں نے یہ چیزیں کر دی ہیں, ہم یہ اب کر رہے ہیں اور اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تھا کال ٹو ایکشن بھی تھی تمام اسٹیک ہولڈرس کے لیے, جس کے اندر اس سمٹ کے اندر گورنمنٹ آفیسرس بھی تھے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی تھیں, پیرنٹس بھی تھیں, سول سوسائٹیز بھی تھیں. تو یہ تمام ہم لوگوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یار آپ ہمارے ساتھ آئیں, مل کے بیٹھیں, آپ ہمیں بتائیں کہ ہم مزید کیا کام کر سکتے ہیں, اس کو کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں نیشن وائڈ. اور تاکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا زیادہ اویئرنیس دے دیں, اتنا ایجوکیٹ کر دیں کہ وہ سیفلی فلی امپاورڈ ہو کے انٹرنیٹ کو سیفلی یوز بھی کریں اور اس کے جو بھی بینیفٹس ہیں اس کو ریپ کر سکیں. ٹھیک ہے. فاضل صاحب, جیسے ابھی بھی بہت سے لوگ آپ کو سن رہے ہیں, والدین کے لیے یا ٹیچرز کے لیے کس طرح سے آپ انہیں یہ گائیڈ کرنا چاہیں گے کہ بچوں کی جو آن لائن سرگرمیاں ہیں اس کی نگرانی ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بچوں کو بھی یہ نہ ہو کہ ان پر بھی کسی نہ کسی کی نظر ہے, کوئی ایک ایسا اسمارٹ وے جو کہ والدین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں خود بھی ایک پیرنٹ ہوں. ٹین ایجرس کے جو پیرنٹ ہوتے ہیں آپ کو کافی اندازہ ہو جاتا ہے, پاکستان میں بھی رہے ہوئے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ کس طرح یہ چیزیں گرو کر رہی ہیں, کیسے جو پیرنٹس ہیں ان کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا, تو وہ اگر نظر بھی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ان کے لیے پرابلمس ہو سکتی ہیں. تو ایز اے ٹرسٹڈ ریلائبل پلیٹ فارم ہم لوگوں نے یہ تو کیا ہوا ہے کہ جو بلٹ ان سیفٹی انیشیٹوز جو ہیں وہ اس کے اندر لیے ہوئے ہیں. تو جب بھی کوئی بچہ اپنی ایج اس کے اندر ڈالتا ہے تو اس کے لحاظ سے ایج اپروپریٹ ہم لوگوں نے بلٹ ان رکھے ہوئے ہیں سیفٹی میئرز. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کانٹینٹ بھی ویسا ہی آتا ہے, کانٹینٹ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کانٹینٹ بھی ایسا آتا ہے. دوسرا یہ اس میں بہت ساری ایسی ریسٹرکشنز ہیں, مثلاً 13 سے 16 سال تک کے جو بچے ہیں وہ کسی کو کوئی میسیج بھی نہیں بھیج سکتے, وہ کوئی ویڈیو جو ان کی کوئی ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کر سکتا, کوئی ان کے وہ ڈیوٹ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پہ بچوں کو جو ہے ہم لوگوں نے سیف رکھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ. اور یہ ہم لوگ بھی غلط کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ہی فونز انہیں دے دیے ہیں اور وہ سب کچھ پھر دیکھ رہے ہیں. جی اس میں کیونکہ آپ دیکھیں آپ کی ایج 18+ ہے, اس کے لحاظ سے اب 2 چیزیں آتی ہیں. ایک ہوتا ہے کانٹینٹ, کانٹینٹ آپ کے لحاظ سے الگو وہ چیز لے کے آ جاتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہیں سیفٹی چیزیں جو ہم لوگوں نے ٹولس دیے ہوئے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے پیرنٹس ان کو نہیں پتا ہوتا کہ سیفٹی ٹولس کو کیسے یوز کرنا ہے. ہمارے پاس فیملی پیئرنگ کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں, ہم نے اسکرین ٹائم کے اوپر بہت ساری چیزیں کی ہوئی ہیں, اس طرح کے بہت سارے انیشیٹوز ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ اگر پیرنٹس کو نہیں پتا, کیئر گیورس کو نہیں پتا, تو وہ بچوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سو ایک تو یہ پیرنٹس یہ کر سکتے ہیں کہ انشور کریں کہ جو بچے ہیں ان کا جو اپلیکیشن وہ یوز کر رہے ہیں, ٹک ٹاک 13+ ہے, تو 13+ بچے جو اس کو یوز کر رہے ہیں وہ اپنی صحیح ایج اس کے اوپر ڈالیں. تو جب وہ صحیح ایج ڈالیں گے تو ہم لوگوں نے جو ہماری جو گلوبل ٹیم ہے انہوں نے بہت محنت کی ہے. وی ور دا فرسٹ پلیٹ فارم جنہوں نے یہ چیز انٹروڈیوس کی ہوئی تھی بائی ڈیفالٹ, اٹس ناٹ لائک آپ نے اس کو چینج کرنا. تو ایک تو آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں. سیکنڈ چیز یہ آ جاتی ہے کہ دیکھیں انٹرنیٹ کے بہت فائدے ہیں, انٹرنیٹ کے نقصان بھی ہیں. جو ہمارے جو اولاد ہے وہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے. تو اس میں پیرنٹس کے پاس پہلی یہ چیز آتی ہے کہ ہم لوگوں نے جو ٹولس دیے ہیں اس کو دیکھیں, اس کو یوز کر کے بچوں کو سیف کرنے کی کوشش کریں. نگرانی بہت ضروری اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ آپ سٹارٹ میں آپ بچوں کو آپ نے چلانا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں. سیکنڈ اس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ خدا نہ خاصہ اگر کوئی ایشو آ جاتا ہے تو پیرنٹس شوڈ انڈرسٹینڈ کہ جو آپ کے جو اولاد ہے یہ آپ کا ایسٹ ہے, آپ نے اس کو سنبھالنا ہے. ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے اس کو پھینک دینا ہے کہ تاکہ وہی جو لوگ جنہوں نے پہلے کوئی چیز کام خراب کیا ہوا ہے وہ آپ ان کو فری ہینڈ. اور تیسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے ایک سیف اسپیس پرووائڈ کرنی ہوتی ہے اپنے بچوں کو تاکہ وہ آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ اگر وہ آپ سے ڈرتے رہیں گے تو وہ لوگ اس کو یوز کر کے
وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اگر ایسے بچے جو وہ نہیں کر سکتے, اپنے پیرنٹس سے بات نہیں کر سکتے کسی نہ کسی وجہ سے, تو پیرنٹس کے بعد ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کے دوسرے والدین ہیں, تو بہت زیادہ ٹائم بھی وہاں پہ کرتے ہیں. تو کوئی بھی بچہ اپنی جو بہت فیوریٹ ٹیچر ہے جس پہ ٹرسٹ کرتا ہے, وہ دے کین لیٹ دیم نو کہ یار دیر از اے ایشو, تو اس کے بعد آپ اس کو کیسے لکھ. تو سیف اسپیس پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے, اویئرنیس کریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کے بعد بچوں کو تیار کرنا کہ وہ کیسے یہ بہت اچھا ٹول ہے, آپ اس کو کیسے سیفلی یوز کر سکتے ہیں, اب یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, دوسری طرف آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک اور پرابلم ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں, بچوں کے جو پیرنٹس بھی ہیں, وہ تھوڑا سا ٹیکنالوجی سے دور رہے ہیں, تو انہیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے, اور انہیں ابھی نہیں پتا کہ یہ اگر پازیٹیو تو ہے ہی, لیکن یہ خطرناک بھی کس حد تک ہو سکتا ہے, کس حد تک اس کو نیگیٹیولی یوز بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ پیرنٹس کو تو بھی اندازہ بھی نہیں ان چیزوں کا. دیکھیے, جو سائبر بولنگ اینڈ ہراسمنٹ ہے وہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا پیرنٹس کو نا کہ ان کے کیا ساتھ ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ. اور پھر اس میں بچے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ورڈز انہوں نے ایسے رکھے ہوتے ہیں جو عام بندے کو پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ ہراسمنٹ میں بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہراسمنٹ چل رہی ہے. تو مجھے یاد ہے 97 کے اندر جب انٹرنیٹ آیا تھا, اس ٹائم پہ اتنی چیز نہیں تھی, لیکن جب 2003, 4, 5 اور 6 کے اندر جب سوشل میڈیا ایک دم سٹارٹ ہوا تھا, اس میں گرو کر رہا تھا, تو چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں. تو ابھی جو ینگ جو بچے ہیں ان کے پیرنٹس میں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہے ان کو کرنے کا, لیکن ہر کوئی نہیں کر رہا, کیونکہ آپ دیکھیں ٹک ٹاک ہر کوئی یوز کر رہا ہے, سوشل میڈیا ہر کوئی یوز کر رہا ہے, آپ کے فار فلنگ ایریاز میں بھی گیا ہوا ہے, تو جہاں پہ پیرنٹس, اور دوسرا لٹریسی ریٹ ہمارا بہت تھوڑا ہے. ان ساری چیزوں کو اگر آپ وہ دیکھتے ہیں نا, تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ لوکل لینگویجز کے اندر ویڈیوز یا اس طرح کی چیزیں کریں تاکہ اویئرنیس کریٹ کریں. وی آر ورکنگ آن دیٹ ایز ویل, ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کریں گے, تاکہ جو والدین جن کو ان چیزوں کا نہیں پتہ, ہم ان کو بتائیں کہ کس طرح کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو یوز کیسے کریں. کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے جو بزنسز ہیں ہر کچھ کر رہے ہیں, تو دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹیز جہاں پہ ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یار یہ اپرچونیٹیز آپ اس کو لے کے چلیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو اس کے ڈینجرز ہیں, خطرات ہیں, تو اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کیسے کرنا. سو اٹس آل امپاورمنٹ, آپ جتنا زیادہ لوگوں کو بتائیں گے اتنی زیادہ امپاورمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ان فیوچر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک کی اگر ہم بات کریں, یا دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی موجود ہیں, اس پر آن لائن سیفٹی کے حوالے سے کون سے نئے جو اقدامات ہیں وہ فیوچر میں بھی ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ان تمام ایشوز پر بھی کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ ڈے بائی ڈے ہم دیکھتے ہیں کچھ نئے نئے کیسز سامنے آتے ہیں, تو وہاں سے بھی پھر ہمیں آئیڈیا جنریٹ ہوتا ہے کہ اچھا یہ سب بھی ہو رہا ہے, اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. دیکھیں, جو ٹرسٹ اینڈ سیفٹی ہے جو وہ اس کا کام ختم نہیں ہوتا. ہم ایک چیز اس کے لیے کریٹ کرتے ہیں, کوئی ایشو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ گارڈ ریلز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. جو کلپریٹس ہیں وہ بیسکلی ان کو اندازہ ہے, ٹیکس ایوی بھی ہیں, ان کو پتہ ہے انہوں نے ایکسپلائٹ کیسے کرنا ہے, ان کو یہ بھی پتہ ہے. جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو پراپر طریقے سے ٹرین نہیں کر رہے, اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو سپورٹ بھی نہیں کر رہے, پھر آپ کے پاس اوور آل چیزیں نہیں ہیں. تو بہت ساری چیزیں تو آ رہی ہیں. تو یہ ہم لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں سول سوسائٹی کے ساتھ, ایکسپرٹس کے ساتھ, وہ ہمیں چیزیں ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں لوکل کانٹیکسٹ کے اندر. کیونکہ جو ٹک ٹاک ہے, ہم لوگ نہ صرف ہماری اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنس ہیں, ہم لوکل لاز کو بھی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہیومن رائٹس کو بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگوں نے یہ بھی انشور کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ایشو اس طرح کا نہ ہے. اب جو نیکسٹ چیزیں آنے والی ہیں جو ابھی آپ کر لیں, اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے آلریڈی انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ ایگریمنٹس بھی کیے ہیں, سائن بھی کیے ہیں, ہم ان کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی اے آئی جی سی کانٹینٹ. پھر اس کے بعد یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جو آڈیو سے ریلیٹڈ چیز ہے, اب مثلا ویڈیو ہم لوگ بات کر رہے ہیں, ایک یا دو ورڈز اگر چینج ہو جاتے ہیں تو وہ کس طرح کرنا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. تو ہم ایز اے پلیٹ تمام چیزوں پر ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے. بہت شکریہ ہیڈ آف پبلک پالیسی ٹک ٹاک فہد خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے.